الہی تیرا مجرم ہوں کہ میں تجھ کو بھولا بیٹھا، میں اپنے آپ میں کھویا، خدا خود کو بنا بیٹھا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی تیرے مجرم پروگرام میں آپ کا میزبان عثمان ایوب ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے اللہ رب العزت کی غضب کو دعوت دے دی ہے، ہم اللہ کے مجرم ٹھہرے ہیں، اور جن کی وجہ سے آج کل دنیا کی جو بدلتی صورتحال ہے، خصوصاً آفات، مختلف طرح کی وبائیں اور پھر مختلف طرح کے مشکل حالات ہم پر آئے ہیں، تو ہم اس پروگرام میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کا حل بھی آپ کو تجویز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے غلطیاں کوتاہی کی ہیں، جو کوتاہیاں ہم کر چکے ہیں، ہم ان کا دوبارہ ارتکاب نہ کریں بلکہ اس کی اصلاح کریں اور مستقبل میں ان کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آج کی کوتاہی بہت اہم ہے اور اس میں ہماری خصوصاً ہندوستان پاکستان میں رہنے والے مسلمان بہت زیادہ اس کوتاہی میں انوالو ہیں۔ وہ کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصاً مسلمانوں میں ان چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہے جن چیزوں کے بارے میں اگر آپ ڈسکس نہ بھی کریں تو اس کی وجہ سے آپ کی کوئی جنت دوزخ کے فیصلے نہیں ہونے، یا ایسی چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے جن کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں چیزیں ڈسکس کیا کی جاتی ہیں، فلاں امام نے فلاں کیا، فلاں مسلک نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ ہے، فلاں کافر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ یہ جو بندہ ڈسکس کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں یار یہ چیزیں تو بہت بات کی ہیں نا، پہلے تم ذرا پیچھے آؤ، اسلام کی ڈیفینیشن پتہ ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ کو موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، آپ ان سے پوچھیں کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کیا ہے، عبادات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، اسلام کی بیسکس کیا ہیں، کیا چیز جاننا ضروری ہے۔ وہ چیزیں جاننا ضروری ہیں جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، یا جو اصل چیز ہے جو بیسک ہے اسلام کی وہ جاننا ضروری ہے۔ یہ ایک بیماری کی طرح پوری امت مسلمہ اور خصوصی طور پر یہ ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں میں یہ ایک بیماری لگ گئی ہے، ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا، فلاں میرے مسلک کا ہے، فلاں دوسرے مسلک کا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا۔ اب بات اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، اگر آپ کے مسلک کا نہیں ہے وہ آدمی، اس نے اپنا نقطہ نظر رکھا، پھر جو اس کے خلاف کیا کہہ لیں آپ تجزیے ہوتے ہیں، اور تجزیے کرنے والے بالکل عقل سے پیدل، کوئی موسٹلی لوگ تو ایسے ہیں جو ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے ہوں گے، ایک دن بھی کسی اسکالر کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، اور وہ مجدد بنے ہوئے ہیں۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اس اسلام کو یوں مذاق بنانے میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کافروں کا کردار ہے، کافروں کا کوئی کردار نہیں ہے بھائی، ہم نے اپنے دین کا خود مذاق اڑایا۔ اسی وجہ سے آج آپ حالات دیکھ لیں، ہمیں اللہ نے کن کن چیزوں میں پھنسا دیا۔ تو خدا را اپنی اصلاح پہلے کریں، یہ چیزیں بہت بات کی ہیں، اسلام کی بیسکس جانیں۔ اچھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسلام کیا ہے؟ کیا اسلام کا مطلب صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے؟ یہ اسلام کیا ہے؟ پھر اچھا آپ کہتے ہیں جی اسلام پوری زندگی ہے، تو کیا ہے بھئی؟ آپ سے اگر کوئی کافر پوچھ لے اسلام کیا ہے، کس چیز کا مجموع ہے، تو آپ کے کیا جواب ہوگا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف یہ اسلام ہے؟ اگر یہ اسلام ہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیوں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ یہ پورے کے پورے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ اسلام مجموعہ ہے، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست، یہ سب چیزیں، اور پھر ہر ایک کی ٹائپ ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کو ایک جاننا ہے، کس میں؟ اس کی صفات میں، ٹھیک، اس کے معبود ہونے میں، کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک، توحید۔ اچھا، عبادات میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، ٹھیک ہے، اور بھی دوسری عبادات ہیں۔
اخلاقیات میں کیا ہے؟ صبر و استقامت ہے، ٹھیک، امانت ہے، دیانت ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. تو اسلام کے بارے میں خدا را آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، پہلے اپنے دین کی ابتدائی چیزیں تو پڑھیں. موسٹلی لوگوں کو اسلام کی بیسکس کا پتہ نہیں ہے اور ڈسکس وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو بالکل جن کا سرا ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایسی گفتگو جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو خدا را دین کو سیکھیں، اور دین کو سیکھنے کے لیے اتنی کتابیں، اتنی زبردست اسکالرز نے کتابیں لکھی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب ارکان اسلام کے نام سے آئی، ایک ارکان اسلام چھاپی ہے دارالسلام نے سوال و جواب کی شکل میں. دارالسلام ایک ادارہ ہے پاکستان کا، بلکہ دنیا کا مشہور ترین. اسی کے ساتھ ساتھ کراچی کا ایک ادارہ ہے غالباً دارالاشاعت، اگر میں غلط نام بول رہا ہوں تو اس کو کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے. اس کی کتاب ہے ارکان اسلام. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عمران اشرف صاحب. انہوں نے بڑے آسان ترین انداز میں اسلام کی بیسکس کو سمجھایا. اسی طرح کتابیں اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں اتنی زیادہ ہیں اور بڑی آسان فہم. پھر علم دین کے نام سے بیت السلام پاکستان کا ایک مشہور ترین ادارہ ہے، انہوں نے چھاپی ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ لاہور کا ایک ادارہ ہے بڑا مشہور، مشربہ علم و حکمت، انہوں نے ارکان اسلام کے نام سے عام فہم انداز میں کتاب چھاپی ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح انسائکلوپیڈیا ہے دارالسلام کا، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اویلیبل ہے، کہ بیسکس جو ہیں کہ اسلام کیا ہے، ہمارے ایمان میں کیا کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں. پھر یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں عام اسلامی، فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، ٹھیک. اسی کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں جیسے شاعر اللہ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزوں کو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑے خوبصورت انداز سے ڈسکس کیا ہے. تو خدا را اسلام کی بیسکس کو پہلے سیکھیں، یہ اور چیزیں بہت بعد میں ہیں. پہلے آپ کو اسلام کو تو پتہ ہو اسلام کیا ہے. اب اسلام کی تعریف میں تو کوئی مسلک نہیں ہے نا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے اسلام کو سیکھیں. اسلام کی جو ابتدائی تعلیمات ہیں پہلے اپنی بنیاد مضبوط کریں، ٹھیک. اسلام کی جو ایک ہر مسلمان کو جو مسائل پتہ ہونے چاہیے، جو ایمانیات کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جب بیسک آپ کی ہوگی پھر آپ آگے چلیں، قرآن شریف کو پڑھیں، قرآن شریف کو سیکھیں، ٹھیک، اس کا ترجمہ تشریح سمجھیں، پھر حدیث کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، پھر فقہ کو سمجھنے کے لیے اسکالرز کے ساتھ بیٹھیں. جب آپ ان سب چیزوں کا احاطہ کر لیں اس کے بعد آپ بات کریں گے تو آپ کے ساتھ جچے گی بھی، ٹھیک ہے. آج ہر کوئی، اچھا دوسری بات، یوٹیوب جو ہے نا، یوٹیوب اور یہ جو سوشل ایپس ہیں یہ ماشاءاللہ مفتی ہیں آج کل کی دور کی. جس کسی نے جو ڈال دیا بس لگ گئے اندھا دھند اس کے پیچھے، خود تو سرچ کرنی ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو کیا پتہ ہے وہ اگلا جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آج کل اتنی اچھی اچھی ایپس آ گئی ہیں، آپ کے گھر میں کتاب نہیں ہے، آپ کتاب افورڈ نہیں کر سکتے، اچھی اچھی ایپس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں. جب کسی کو سن رہے ہیں اس کی تحقیق کریں کہ یار جو اس نے بات کی ٹھیک بھی کی ہے کہ نہیں کی، ٹھیک، اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد اس کو آگے پھیلائیں. تو میں اس دور کی سب سے زبردست ایپ اسلام 360 ہے اور بہت بڑی ایفرٹ ہے پاکستانی نوجوانوں کی. اللہ تعالیٰ ان کے ایفرٹ کو قبول فرمائے. میرے خیال سے وہ ہر مسلمان کے موبائل میں ہونی چاہیے لازمی. آپ کو کوئی مسئلہ درکار ہے قرآن شریف سے متعلق، سیرت سے متعلق، آپ کہہ لیں حدیث سے متعلق، کچھ آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ صرف وہ ٹاپک لکھیں گے اور ماشاءاللہ ڈیٹیل کھلائے گی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ریفرنسز ماشاءاللہ اس پہ ڈھونڈنا بہت آسان ہے. تو آپ جب بھی کسی کو یہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر سنیں تو کبھی بھی اندھا دھند اعتبار نہ کریں، اس کی تحقیق کریں، اگر وہ ٹھیک ہو پھر اس کے بعد اس کو آگے لوگوں تک فارورڈ کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ہاں کچھ 2-3 میں چیزوں کا تذکرہ کرتا ہوں جو اتنی زیادہ مشہور ہیں آدھوں کو ابھی بھی نہیں پتہ. اچھا، وہ ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث ہے، کافی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، ایون دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آگے بریکٹ میں قرآن لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اعوذ باللہ، یعنی کہ جس نے جہاں کہیں سے دیکھی ہے سنی اسی طرح لکھ دی اور آگے فارورڈ کر دی، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح غالباً امام غزالی کا قول ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے، یا بعد کے کسی بندے کا قول ہے، لوگوں نے اس کو حدیث بنایا ہوا ہے. تو یار تھوڑی سی عقل سینس بھی ہوتی ہے
کہ آپ لوگ خصوصاً دین کے معاملے میں یہ بڑا حساس معاملہ ہے. آپ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسکالر سے رجوع کریں جب آپ کو اس طرح کی بات سنیں جو آپ سمجھتے ہوں کہ یار اس میں مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے، یا کیا پتہ یہ اس بات کا خوف ہو کہ میں آگے بھیج تو دوں گا لیکن اگر یہ غلط ہوئی تو یہ تو سارا گناہ مجھ پر آئے گا. تو اسکالر سے رجوع کریں. اگر اسکالر سے رجوع نہیں کر پا رہے یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ اسلام 360 جیسی ایپ سے استفادہ کریں تاکہ آپ اپنا ایمان بچائیں. اور یہ جو ہم دوسرے تیسرے مسئلوں میں گھسے ہوئے ہیں، خدا رہا ان مسئلوں سے نکلیں. یہ مسئلے آپ کو قیامت کے دن نہیں بچانے والے. قیامت کے دن آپ کو اپنا ایمان بچائے گا، اخلاص بچائے گا، اور آپ کی اپنی جستجو اور محنت آپ کو بچائے گی اللہ کے دربار میں. دیکھیں قبر میں کیا سوال ہونا ہے، من ربک کا، ٹھیک ہے، ما دینک کا، من نبیک کا. ان 3 سوالوں کی تیاری ہے آپ کی؟ اسی سوال کے ساتھ آج میں آپ کو یہیں سے اللہ حافظ کہتا ہوں. سوچیے گا ضرور اس کے حوالے سے کہ کیا آپ کی ان 3 سوالوں کی تیاری ہو چکی ہے جو آپ اگلی چیزوں میں پڑھ گئے. اگر نہیں ہوئی تو ذرا سوچیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی تیرا مجرم ہوں کہ میں تجھ کو بھولا بیٹھا، میں اپنے آپ میں کھویا، خدا خود کو بنا بیٹھا.